بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج رمضان شریف مقدس مہینے کا 16واں روزہ، دوسرے عشرے کا چھٹا دن، اور مئی کی 10 تاریخ ہے۔ اللہ کریم کے خصوصی فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی عالی شان لارے مقدس کتاب قرآن شریف، جو اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی آخری لا تبدیل الہامی کتاب ہے، اس کتاب مبین کا سبق پڑھنا نصیب ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کریم اس عاجزانہ کوشش کو قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے اسباق، پہلا سپارہ سورہ البقرہ، رکوع نمبر 7 تک ہم نے پڑھا تھا۔ 8واں رکوع کل کے سبق میں اس کی 1، 2، 3 آیتیں پڑھی تھی۔ آج اس سے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے 8ویں رکوع کی 4تھی آیت، سورہ البقرہ، پہلا سپارہ۔ ارشاد باری تعالیٰ اس طرح ہے: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ وامن اور لام بھی حرف تحقیق ہے اور قد بھی حرف تحقیق ہے، اور البتہ تحقیق علم تم خوب جانتے ہو، الذی نہ جنہوں نے نعتدوا نافرمانی کی تھی، منکم تم میں سے، فی السبت سبت میں، یعنی سبت کے قانون میں، فقلنا تو ہم نے لہم حکم دیا ان کے لیے، کونو ہو جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین پھٹکارے ہوئے۔ سامعین کرام، یہ واقعہ ہماری مقدس کتاب قرآن شریف کے معروف واقعات میں سے ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی قوم جو ایک جزیرہ نما علاقے میں رہتے تھے، ان کے ارد گرد کا زیادہ علاقہ پانی سے جو مشہور میں سمجھیں کہ پانی ہی تھا۔ جزیرہ کا لفظ آتے اس بات کی سمجھ آتی۔ زیادہ تر ان کا کام کاج مچھلیاں پکڑنا، بیچنا، کھانا، جبکہ باقی کھیتی باڑی وغیرہ بھی، لیکن زیادہ تر ان کی زندگی کا انحصار پانی کی، یعنی جس کو آبی حیات کہہ لیں آج کی زبان میں، اس پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام عالی شان ہے، اس میں ہفتے کے 7 دنوں میں ہر قوم کے لیے ایک دن خصوصی عبادت کا رکھا گیا۔ یہ پچھلے دنوں میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ہندو مذہب نے بھی اپنا ایک دن عبادت کے لیے رکھا، ان کا ہے منگلوار۔ باقی اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ کے لیے اتوار، اور یہود کے لیے تھا ہفتہ، اور مسلمانوں کے لیے ہے جمعۃ المبارک۔ اب یہ تینوں دن مختصر سی ان کی تشریح، بالخصوص جمعۃ المبارک کے بارے میں تو آپ قرآن پاک کی سورہ جمعہ کا 2 رکوع اگر پڑھیں تو وہ مبارک کلمات ملتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ اے ایمان والو، جب تمہیں نودیا ہوتا ہے، منادی کی جائے، بلایا جائے،
للصلاۃ نماز کے لیے، میں یوم الجمعہ بالخصوص جس دن جمعۃ المبارک ہو، فسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ سعی کرنا آپ سمجھتے اس کا معنی دوڑنا۔ میں ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ آ جائے، اگر تم جان جاؤ۔ اور جو وغیرہ فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، یعنی پہلی آیت میں ہے کہ جب جمعے کی اذان آ جائے، یہ پہلی اذان کا اشارہ ہے کہ تم خریدنا، البیعن جو لفظ ہے یہ خریدنے بیچنے دونوں کے معنی میں آتا ہے۔ خریدنا بیچنا چھوڑ دو، یعنی اس سے جمعے سے پہلے کام کر سکو، پکڑا چھوڑا اس چیز کو جاتا ہے جس کو پکڑا ہو، چھوڑ دے۔ اور اس کے بعد فرمایا فیضا قضیت الصلاۃ فاذکروا اللہ، یہ بھی ہے فانتشروا فی الارض ہے، جب نماز پڑھ لو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، یعنی نماز جمعہ سے پہلے بھی اور نماز جمعہ کے بعد بھی تم اپنی روزمرہ کی جائز مزدوریاں اور محنتیں کر سکتے ہو۔ تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں نماز جمعہ بڑی دلیری سے چھوڑتے ہیں، یا کہیں آپ نے دیکھا ہو چونکہ قرآن میں لفظ فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ پاک کے ذکر کی طرف، تو لوگ جیسے اذان جمعہ ہو تو گلیوں میں سے لوگوں کے دوڑنے کی آوازیں، کبھی نہیں آپ نے ایسا دیکھا نہ سنا۔ بہت کم لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، اور جو آتے بھی ہیں ان میں سے جن کے پاس چار پیسے ہیں، ان کی اکثریت، عمرا کی اکثریت یہ ہے کہ وہ لیٹ جانا اپنا بڑا پن، اصل میں تو بدنصیبی ہے کہ انہوں نے پہلے نہیں گئے، جبکہ حکم یہ ہے کہ جو جمعے کی نماز کے لیے اذان جمعہ کے بعد سب سے پہلے جاتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے نماز جمعہ کے علاوہ اس کا جو ایکسٹرا جو خصوصی ثواب ہے وہ ایک اونٹ کی قربانی جتنا ہے۔ ایک اونٹ کما بیش آج 4-5 لاکھ روپے کا ملتے، 2-2.5 لاکھ تک تم بھینس چلی گئی تو اونٹ کا آپ سمجھ لیں۔ تو آخر میں جو نماز جمعہ کے لیے جاتا ہے، نماز کے علاوہ اس کو انڈے کی قربانی، انڈے جتنا خرچ کرنے کا ثواب ہے، یہ حدیث پاک میں لکھا۔ اب غور فرمائیں، کئی لوگ تو جاتے لیٹ ہیں، اور یہاں بہت ساری باتیں کرنے کی ہیں۔ وہ کہ جمعہ لیتے تقریراں پہ ہوں ناتا شاتا بات چلنے، یعنی اس کے لیے علماء اکرام کا واز سننا، نعت شریف کی قرآن پاک سننا کوئی کام کی چیز نہیں ہے، بدنصیبی کی علامت ہے، اللہ معافی دے۔ اور یہاں علماء کرام کی خدمت بابرکت میں مؤدبانہ درخواست ہے کہ جمعے کا خطبہ تیار فرمایا کریں، محنت کیا کرے۔ مجھے آج سے 13-14 سال پہلے سرگودا میں ایک جگہ میں نے جمعہ پڑھنا پڑا، تو میں بڑا اس خطیب صاحب کا نام ہے، تو بڑی پھونپ، ہاں یہ میں بات درد سے کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا اگر کوئی لفظ نامناسب نکل جائے۔ تو جب اس کی گفتگو سنی تو نہ اس کا کہتے ہیں لفظ بولتے ہیں بے سرو پا، کوئی اس کا سیر پیر نہیں تھا۔ مجھے یہ نہیں حضرت صاحب کو پتا تھا کہ میں نے کون سا موضوع شروع کیا ہے، میں اس پر کوئی عوام کا حق ادا کروں۔ وہ اپنے بڑے پن میں پہلے تو انہوں نے 3 دفعہ تو یہ بتایا کہ میں TMM میں ہوں، بعد میں پھر مجھے موقع مل گیا، میں نے کہا ذرا تشریف کا ٹوکرا رکھیں، آپ تو بہت زیادہ پڑھے، ہم تھوڑا پڑھے ہیں، آپ کا آج اللہ اگر یاد ہو تو موضوع کیا تھا، آیت کون سی پڑھی، اس کا شان نزول آپ نے کیا سنا ہے؟ تو تھوڑا سا وہ حیران ہوئے، تو ساتھی جن کی وجہ سے میں گیا تو ان کا یہ میرا تھوڑا سا تعارف دیا، میں نے اس کا پیر دبایا، نہ یار ایسا نہ کرو، تعارف کیا دینا، عام نمازی کی حیثیت سے میں آپ سے پوچھوں تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے اکثر علماء ویسے ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے، یہ بڑی توہین ہے، علماء کرام کی توہین ہے۔ اللہ نے آپ کو نالج دیا، علم دیا ہے، پڑھو خدا واسطے۔ تو میں نے اس وقت صاحب ان سے پھر وعدہ کیا، بعد میں قاری صاحب کے گھر ہم چائے کے لیے انہیں ہم نے خصوصاً بلایا، تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی، کہا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ موبائل نکل آئے تھے، مجھے نہیں چیز کی زیادہ سمجھ، کہتے آپ بھیج دیا کریں، میں آپ کی رہنمائی لوں گا۔ چلو اللہ نے مجھے ڈگریاں دی ہیں، لیکن ہمارے پرانے علماء کی ہمیں قدر ہے، میں علماء کی صف میں سب سے زیادہ کم علم اور کمزور بندہ ہوں،
پر صورت اب یہ 13-14 سال ہو گئے، ہر جمعے میں ان کو واٹس ایپ کرتا ہوں، تقریباً بہت سارے دیگر علماء کی خدمت میں بھی جمعہ کا خطبہ تھوڑی سی لائن دے دیتا ہوں کہ یہ آیت پڑھیں، یہ حدیث پڑھیں، اس طرح کریں۔ تو علماء سے بھی درخواست ہے کہ بامقصد گفتگو کریں، جہاں آپ اعمال کی اصلاح، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی فضائل قرآن، فضائل صدقات بیان کرتے، وہاں اصلاح معاشرہ پر بہت ضرور گفتگو فرمایا کریں۔ ایک بندہ نمازی ہے، داڑھی رکھی، تسبیح پھیرتا ہے، لیکن روز بیوی کو مارتا ہے، ہمسائے کو تنگ کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا بے ادب ہے، تو ملاوٹ کرتا ہے، کیا سمجھتے اس کی نماز اس کو کہیں قبول ہو جائے گی؟ اس لیے معاشرے پر گفتگو ضرور فرمایا کریں۔ اصلاح معاشرہ بہت ضروری ہے، تاکہ کسی بندے ہمارے کسی کمزوری کی وجہ سے نماز کی توہین نہ ہو۔ کوئی بندہ کہ بڑا نمازی، یہ ہمارا لہجہ ہے نا پنجابی کا، آپ بڑے نمازی بنے پھرتے ہو، پھر بھی کم تولتے ہو، پھر بھی یہ کرتے ہو، تو غصہ تو لگتا ہے۔ کبھی کو ہماری داڑھی کو طنز کرے، کبھی نماز یا حج کو طنز کرے، تو ایک تو طنز کرنے والوں کو نیکیوں کو طنز نہیں کرنا چاہیے، انہیں باز آنا چاہیے۔ داڑھی شریف ہو یا حج شریف کیا یا نماز پڑھتا ہے تو اس نیکی کو طنز نہ کریں، کیونکہ نیکی تو نیکی ہوتی۔ تو دوسرا جن کو کیا جا رہا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال کریں، اگر حج کیا ہے تو اس بہت بڑی نیکی کا لحاظ رکھیں۔ تو بہر صورت یہ بات ضمناً آ گئی۔ تو جو عام لوگ کہتے ہیں جمعے کا ابھی جناب زان زون ہو رہی ہے، ابھی ہم چلتے ہیں ٹھہر کے، وقت پہ آئیں۔ علماء اسلام کی صحیح العقیدہ، جو سچے علماء ہیں، صحیح العقیدہ عالم دین وہ ہوتا ہے جو عظمت رسول بیان کرے، ٹھیک ہے؟ اور نماز کہتے ہیں پایا طعام کھایا آرام، پایا طعام آیا آرام، اللہ کو سجدہ محمد کو سلام۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے جب کھانا کھاتے کہتے ہیں اللہ تیری نعمت کھائیے، بھوک مٹ گئی، سکون آیا، اور تیری ذات کو سجدہ ہے، تیرے حبیب کو سلام ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ تو نہیں نہ ہو سکتا، حضور کی ذات بہت بڑی ہے، پر سلام ہی ہے نا، سلام حضور کے صدقے، تو حضور کی امتی کو بھی سلام ہے، عام امتی کو بھی۔ تو اگر نماز کے بعد آپ اللہ کا سجدہ کریں، اتنی بڑی مہربانی رب کی نماز، رب نے نماز جمعہ بھی دی ہے، بعد میں تعظیماً حضور کی بارگاہ میں اگر عرض کر دیں، تیرے ایمان کی پختگی کا ثبوت مل جائے گا۔ مسلمانوں کے اس بڑے امام نے جو بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اے زمانے والوں اس عظیم الشان ہستی پیارے مصطفیٰ علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں جو رحمت کی جان ہے۔ مسلمانوں کے لیے نماز جمعہ، اس سے پہلے بھی کام کی اجازت ہے، بعد بھی اجازت ہے، اور اکثر لوگ نہیں پڑھتے، کسی کی شکل بگلی نہیں دیکھی، کسی کے ماتھے پہ لکھا نہیں دیکھا آہا یہ رسول اللہ کی شان ہے۔ چند دن پہلے یہ موضوع گزرا تھا کہ کیوں نہیں شکلیں بگڑتی، ہمارے پاس کوئی آئٹم جیسی کوئی ایسی پاور ہے، کوئی اور یا کوئی اللہ تعالیٰ کے نظام میں کوئی تبدیلی ہے، وہاں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ صرف وجہ ہے، قرآن میں آتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ فرماتا ہے میں اس لیے ان کو پکڑتے نہیں ہیں کہ آپ ان میں تشریف فرمائیں۔ تو نسبت رسول کی وجہ سے ہم پر وہ عذاب نہیں آتے جو پہلی قوموں پر آئے تھے۔ تو بات جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، کہ آپ ان کو خوب جانتے ہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی، منکم تم میں سے، فی السبت سبت کے قانون کی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے حکم دیا انہیں کہ بن جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر۔ حضرات جو قرآن شریف پڑھتے ہیں ان کو تو اس واقعہ کا پتہ ہے، جو ذرا کم جن کو موقع ملتا ہے ان کے لیے درخواست ہے کہ یہ واقعہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن شریف میں بیان فرمایا، وہ جزیرہ نما علاقے میں لانے والے لوگوں نے یہ اللہ کے حکم میں اپنی مرضی کا راستہ نکالا، اس میں سے بڑی لائنیں نکل رہی ہیں، کیونکہ ہم نے سبق کو آج کے دور کی بیماریوں کی طرف لانا ہوتا ہے، اپنی بیماریوں کا علاج ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ آج لوگ طلاقیں 3 دے کے عورتیں رکھی ہوئی ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، جب یونین کونسل والوں نے کہہ دیا جی کہ ہم مسالت کرا سکتے ہیں تو ان کے پاس کوئی اختیار ہے، توبہ استغفار۔ دنیا جہاں کے عالم پروفیسر اربوں کے حساب سے کھڑے ہو جائے، اللہ نے جس کی چیز ہے، جو چیز حرام کی ہے، کوئی ماں کا لال اس کو حلال نہیں کر سکتا، اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ بہر صورت جب کوئی مشکل بنے تو اس طرح کی تعویلیں کر کے اپنے آپ کا ناش نہ کرو، نہ ایسی چیزیں کرو۔ تو اس طرح کے جب مشکل بنے تو راستے، بعض لوگوں کا یہ بھی سنا ہے کہ بینک میں
پیسے جمع کرا رکھے ہیں، جب میں زکوٰۃ کا مہینہ آ جائے تو وہ اصف اللہ ایک فارم فل کر کے دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق ایسے کسی فرقہ جعفریہ یا کسی فرقے سے ہے، ہم سے زکوٰۃ نہ لی جائے، استغفر اللہ۔ تو نہ ایسا کیا کرو، ایمان کوئی عارضی شے نہیں ہے، کبھی رکھ لیا کبھی دے دیا، نہ۔ اور آپ نے دیکھا کئی معاملات میں مختلف قسم کی تعویلیں کرتے ہیں اپنی مرضی سے، ہرگز نہیں۔ اگر آپ کا عذر معقول ہے، صحیح مجبور ہے، تو پھر اسلام دین فطرت ہے، پھر تمہیں اپنی ہمت کے مطابق کرو جو کر سکو، اللہ کی بارگاہ میں تم پر کوئی گرفت میں سے نہیں ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ ادروائز آپ ذمہ داری سے اللہ کا حکم پورا کریں۔ تو اس قوم نے جناب اتنی بڑی خباثت کی، قوم کے بڑوں نے، جو لالے ہوتے ہیں ہر قوم کے بڑے، ان کو راجہ صاحب کہہ لیں، چودھری صاحب کہہ لیں، ملک صاحب کہہ لیں، خان صاحب کہہ لیں، بٹ صاحب، جٹ صاحب، گجر صاحب، چودھری صاحب، جو بھی ہیں یہ اللہ کرے علم والے ہوں، چونکہ جو جاہل ہے، جس کی اچھی سوسائٹی نہیں، وہ اگر چودھری ہے تو وہ تباہی کرے گا۔ بہت ساری مثالیں ہمارے پاس ہیں۔ ہمارے استاد مثال دیتے تھے کہ کوئی نہیں لالا ہوتا ہے جو کسی بھی بستی کا، محلے کا بڑا، جس کے پاس 4 پیسے ہیں نا، وہ اس بستی کا لالا ہوتا ہے، اس بستی کا حضرہ چودھری صاحب ہوتے ہیں۔ وہ اس کو پوچھتے ہیں لوگ پہ ہے مشکل بن گئی تو کیا کریں۔ اللہ اکبر، جس چیز کا پتہ نہ ہو اس پر کوئی تب آزمائی نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت کے جو لالے تھے ان کو بلایا، انہوں نے کہا بھائی کوئی حل ڈھونڈے، یہ تو بڑا مسئلہ ہے، دیکھو ہمیں کہا گیا ہے۔ تو قرآن پاک میں آتا کہ مچھلیاں اس دن کنارے آگے پیچھے، باقی دنوں میں مچھلیاں تہہ میں چلی جاتی تھی۔ آپ کو بھی پتہ ہے جب شکار کے لیے اسلام میں اجازت ہے تو شکار کو اڑنے کی اجازت ہے، وہ اڑ کے اپنی جان بچا سکتا ہے تو بچائے، مچھلی تہہ میں چلی جائے، جس طرح جان بچا نہ سکے بچا لے، پکڑنے والا اپنی محنت کرے، دونوں کو اپنے اپنے حق میں رہ کے اجازت۔ تو ہفتہ چونکہ منع تھا شکار کرنا، تو مچھلیوں کو حکم تھا کہ آپ ذرا کناروں پہ آ کے پھریں، آزمائش ہو جائے، اہل ایمان کی آزمائش ہو جائے۔ دوستو آزمائش کہتے ہیں اس کو، ہے چیز آپ کے پاس ہی نہیں، آپ کہتے ہیں میں نے، ہمارے استاد المکرم 2 چیزوں کی اکثر منع فرماتے تھے طلباء کو، ایک تو یہ ڈرائی فروٹ میں ہے مونگ پھلیاں، کہتے ہیں اس کو نہ کھایا کرو، بڑا دل کرے تو 1 2 3 دانے زیادہ نہ لیں، اس کی وجہ سے ریشہ بگڑ جاتا ہے، بعض لوگوں کو سانس کی بیماری ہو جاتی ہے، بچنا چاہیے، بچنا چاہیے، یہ نہ کھائیں، کہتے ہیں خشکی ہے، اس کی وجہ سے خارش پڑ جاتی ہے، ایسی بیماری ہے مونگ پھلی سے، اکثر بزرگ فرماتے۔ دوسرا فرماتے ہیں چائے نہ پیو، یہ بھی خشکی پیدا کرتی ہے، اس کی وجہ سے بھی انسان کے دانتوں کو، نظر کو، سر کے بالوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور چائے کے تو بے شمار نقصانات ہیں، 40 50 سال سے پہلی عمر والوں کو چائے نہیں پینی چاہیے۔ ہمارے بڑے بابے چسکے لگا لگا کے چائے پیتے ہیں، اور بچوں کو بھی اس کی عادت ہوتی جا رہی ہے۔ خدا واسطے ایسی باتیں نہ کرو، سگریٹ پینے والوں، چائے پینے والوں، یہ چیزیں بچوں کے سامنے کہو کہ میں یہ بابا ہوں اس لیے میری مجبوری ہے، بچے آپ والی چیز نہیں، بچوں کو اگر ملے تو دودھ پیے۔ تو استاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اچھا بتاؤ کس کس نے چائے پی؟ جی فلاں فلاں نے پی ہے، کچھ کہتے تھے ہم نے نہیں پی۔ آپ فرماتے تھے اچھا تمہارے گھر چائے پکتی ہے؟ جی نہیں۔ فرمایا پھر پینی کہاں سے تھی؟ اچھا وہ کھڑے ہوں جن کے گھر چائے پکتی ہے اور پی نہیں، وہ 2 4 ہوتے تھے، کہتا جی پکتی ہے لیکن ہم نہیں پیتے، آپ نے منع فرمایا ہم دودھ پیتے ہیں۔ فرمایا کمال ان کا ہے کہ چائے پکی بھی ہے، سارے پی رہے ہیں جو نہیں پیتے، یعنی جب چیز آئی نہیں تو آپ نے کھانی کہاں سے، لینی کہاں سے؟ تو امتحان کا مطلب ایک چیز آپ کو میسر، ایک چیز اویلیبل ہے، آپ نہیں لیتے تو یہ ہے آپ کا کمال۔ تو مچھلیاں جب تھیں پانی کے نیچے تو آپ نے انہیں پکڑنا کیا تھا؟ مچھلیوں کو حکم تھا کہ کنارے پہ پھرو تاکہ میرے بندوں کی آزمائش ہو جائے۔ آج بھی کئی قسم کے موقع لگتے ہیں گناہ کے، تو جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، وہ اس موقع کو اللہ کے خوف سے گزارتے ہیں، گناہ چانس ملنے کے باوجود بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہی شان ہے اہل ایمان کی۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مچھلیاں اوپر آئی کناروں پہ، انہوں نے کہا یہ دیکھو نا ہمیں روکا تو مچھلیوں کو تو نہیں روکا، ان کو بھی ذرا ہم اس کا کچھ چارہ نکالے۔ انہوں نے چارہ نکالا، وہ جو لالے تھے جن کو دین کی سمجھ نہیں تھی، جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ گاؤں میں جو بڑے ہوتے اس طرح کے نکالتے ہیں چیزیں۔ ہمارے بزرگ مثال دیتے تھے کہ وہ کہیں گاؤں میں بکرے نے چاٹی میں کوئی لسی وغیرہ ہوگی، اس نے سر ڈالا، بیچارے کے سینگ تھے واپس نہ نکلے تو پریشان ہو گئے۔ تو اصول تھا کہ ہر بات گاؤں کے جو لالا جی، جو چودھری صاحب، جو ملک صاحب تھے، ان سے پوچھا جاتا تھا۔
ان کا فوراً جاؤ ہمارے چودھری صاحب کے پاس کہ اس کا حل کیا. انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی پریشان کیوں ہو گیا آپ؟ بکرے کی سری چاٹی میں پھنس گئی ہے تو مسئلہ کوئی نہیں، بکرے کی سری اتار دینا، گردن کاٹ دیں. آپ سن رہے ہیں نا، گردن کاٹ دی گئی بکرے کی، بکرا تو ذبح ہو گیا. کچھ دیر بعد کہنے لگے، چونکہ پوچھنا لالا جی سے تھا، راجہ صاحب سے تھا، بٹ صاحب سے تھا، چودھری صاحب سے تھا. انہوں نے کہا اب بکرے کی سری کیسے نکالنے، چاٹی میں رہ گئی. کہنے لگے ہو کوئی مشکل نہیں، اب چاٹی توڑ لو. ہے چاٹی بھی ضائع ہوگی اور بکرا بھی ضائع ہوگا. اس طرح کے چودھریوں کو آپ کان سے پکڑ کے دیوار سے ٹکر تو نہیں کرا سکتے، لیکن کم از کم انہیں کہا کرو چودھری صاحب، راجہ صاحب، بٹ صاحب، گجر صاحب، جٹ صاحب، جس چیز کا نہیں پتا وہ دیتے تب آزمائی نہ کریا کرو. اصول اسلام کی بات آ جائے تو کسی کوالیفائڈ عالم دین سے پوچھو تاکہ کوئی غلط بات نہ نکلے. ان کے بھی اپنے ہر قوم کے کوئی لالے کو بڑے ہوتے ہیں، ان سے پوچھا بھائی کیا کریں. انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے کوئی راستہ نکالتے ہیں، بتاؤ خدا کے پیغمبر کا آرڈر کیا ہے. انہوں نے کہا آرڈر یہ ہے کہ مچھلیاں ہفتے کو پکڑنی نہیں. کہتے ہیں دیکھو ہم اس کے لیے، چونکہ آپ سمندر چھلے مارتا ہے، چھلے پانی یہ ساکت تو نہیں ہوتا سمندر کا پانی. آپ جنہوں نے دیکھا ہے، میں نے پاکستان میں بھی سمندر دیکھا ہے، اور میں سعودی عرب میں حاضر ہوا تو جدہ میں سمندر کا کنارہ 2 دفعہ مجھے دیکھنے کا. سمندر یہ متحرک پانی ہوتا ہے، چھلے مارتا ہے، اس کا قدرت نے نظام ہی ایسا بنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی مسئلہ نہیں، سمندر قریب نالے بنا کے آگے گڑھے بنا لو، چونکہ پانی جب چھل مارتا ہے تو یہی مچھلیاں جو کنارے پہ ہیں چھل کے سے اندر چلی جائیں گی. تو آپ اگلے دن پکڑنا. کہنا ہم کون سا پکڑتے ہیں، ہم تو اگلے دن پکڑتے ہیں نا، ہفتے کو تو نہیں پکڑا. اب آپ جیسے اور ہم جیسے بہت کم علم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم میں ایک اپنی مرضی کا راستہ نکال رہے تھے. یہ میرے اللہ کو برداشت نہیں ہوا. اللہ نے اس پر معافی نہیں دی، فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ، اے لوگوں ہمارے حکم کی نافرمانی کرنے والوں تیار ہو جاؤ. اللہ کا تم پر حکم کیا آ رہا ہے، کونوا قردۃ خاسئین، پھٹکارے ہوئے بندروں کی صورت اختیار. میں یہاں سے پھر ادھر جاؤں گا، اپنی قوم کی طرف آؤں گا. آج بہت سارے معاملات کو، گھروں میں میری مائیں بہنی بیٹیاں، بلکہ گھروں میں بھی ہم جیسے بابے ویلے غیبت گیلا کرنے، شہری کا کھانا کھاتے ہوئے اپنے کسی کڑم کا، کسی رشتہ دار کی کا گیلا ہو رہا ہوتا ہے خدا واسطے. پھر کہتے ہیں غلطیں کرنے نو ہوندی ہے تو کی ہو گیا. آپ کو پتہ ہی نہ کسی کا گیلا کیا کرو، کسی کی غیبت نہ کیا کرو. قرآن کے کلمات پڑھ کے آگے چلنا چاہتا ہوں، حدیث پاک بھی پڑھ لیں. اللہ کا فرمان ہے لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کے پیچھے کسی کی بات نہ کرے. فرمایا یحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ، کہ وہ کھائے اپنے بھائی کا میتن، مرے ہوئے بھائی کا گوشت. اور میں کبھی کو پسند نہیں کرتا. غیبت کرنے والا گویا اپنے، یہ میں نے نہیں مثال بنائی، یہ کسی محدث مفکر، کسی مولانا، کسی پروفیسر کے بچے نے یہ مثال نہیں بنائی. یہ مثال میرا پاک رب عطا کر رہے. بعض کامل میں لوگ مثالوں پہ گھبرا جاتے ہیں. دسو جی مسئلہ کی گل کی اور لپی. مثال کا مطلب ہوتا ہے بھائی جان بات کو سہل کر کے پیش کرنا. میرے رب نے جو مثال دی، کانپ جاؤ، ڈر جاؤ. اللہ فرماتے ایسے ہے جس طرح مرے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. کون بندہ جو اپنے مرے بھائی گوشت کھا رہا ہے؟ گویا غیبت کرنے والا مرے بھائی کا، مردہ بھائی کے گوشت کھاتا ہے. اب ارشاد رسول سنو کانپ جاؤ گے اور باز آ جاؤ ایسی باتوں سے. مسلح پہ بیٹھ کے میری بہنیں لگی ہوتی ہیں، درس قرآن میں بیٹھ کے گیلا کر رہی ہوتی ہے، اللہ معافی دے. تو حضور فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بری چیز ہے، بچو اس سے. غیبت کی وجہ سے طلاقیں ہو جاتی، غیبت کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، غیبت کی وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں. پتہ چلتا ہے فلاں بندہ میری بات کر رہا تھا، اس کی مجال میری بات کرے، بس اسی سے فساد چھڑ جاتا ہے. لہٰذا ہم روزے کی حالت پہ روکا جائے، کہتے ہیں کیا میں نے کیا بات کر دی ہے، معمولی سی بات کی. آپ نہ کریں نا وہ بات جو کسی کے سامنے نہیں کر سکتے. عظمت رسول پر قربان جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ پاک صدیقہ کائنات، تاجدار صداقت کی نور نظر، رسول اللہ کی محبوبہ بیوی ام المومنین سیدہ پاک نے جب اس عورت کا ذکر کیا تھا جو حضور سے مسئلہ پوچھنے آئی تھی، یا رسول اللہ وہ چھوٹے قد والی عورت، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمایا تھا عائشہ ایسا نہ کہے نا. عرض کہ حضور اس کا قد تھا ہی چھوٹا، یعنی میں غلط بیان نہیں کرے. میں اگر قد چھوٹا نہیں تھا پھر تو بہتان تھا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اگر آپ اس کے سامنے کہو چھوٹے قد والی تو وہ محسوس کریں. معلوم ہوتا ہے ایسی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے. یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں نے
مرضی کا راستہ نکالا، پانی سے نالے بنا کے آگے گڑھے بنائے، جبکہ آرڈر تھا کہ اس ان مچھلیوں کو ہاتھ نہیں لگانا، پھندے نہیں لگانے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ آج میں کس کس مسئلے پر روؤں اور گفتگو کروں، دل کا کرب بیان کروں کہ اس کے لیے مرضی کے راستے نکال لیے گئے، اپنی مرضی کے راستے۔ ہر بندہ اپنی جگہ مفتی صاحب بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس پر گریز کرنا چاہیے۔ جس چیز کا نہیں پتا اس پر تب آزمائی نہ کرو۔ یہ دین ہے نا، یہ اس کی بے قدری ہے نا، اور کیا کہیں ہم کو۔ ہمارے استادوں نے ایک صبح میں ایک شعر سنایا تھا کہ دین نبی دا وانگ یتیمہ، دین نبی دا وانگ یتیمہ، رووے تے کر لاوے، کتھوں آوے عمر بہادر جیڑا روندیاں نو گل آوے۔ ایک دین ہے جس پر ہر کسی کی جارہداری۔ خدا کی قسم، میں حکومت وقت اللہ تعالیٰ عمران خان کے سیٹ اپ کو مزید ہمت دے۔ اگر آپ اس کی ایک حکومت، یہ کو ہمارے لالے نہیں بن گئے، کوئی اس کی ایسی کمزوری دیکھیں تو آپ حکمران بالا تک اپنی بات پہنچائیں، آپ کا حق ہے۔ بلا وجہ مخالفت کرنا نامناسب ہے، پھر روزے میں تو اور بھی بہتر نہیں۔ میری جو ناقص نظر دیکھ رہی ہے، کمزوریاں تو ہر حکومت میں رہی ہیں، پچھلی حکومتوں میں سے یہ حکومت کروڑ درجے بہتر۔ میری درخواست ہے، میں نے ایک درخواست کو 6 صفحوں کی لکھی ہے کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ تک جائے، چیف منسٹر اور گورنر تک جائے، انہیں یہ کہا جائے تو دین کے معاملے میں، یعنی ان میں کچھ پوائنٹ میں نے بنائے، ہر بندہ جو مفتی بنتا ہے اس کو اس کی اجازت نہ دی جائے۔ ہر بندے ایک بندہ کہہ رہا ہے جی دروشی پڑھو، نہیں کدھر لکھے نہیں دروشی پڑھنا، پر بندہ تجھے کان سے پکڑ کے پوچھے تیری علمی سطح کیا ہے، تو بسم اللہ کی با کا معنی کر دیں ماننے ہم تمہیں۔ ایک بندہ کہتا فلانا کہتے ہے ہی نہیں، ہر بندہ۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی انجینئر کی بات کو کوئی ٹوک رہا ہے؟ انجینئر جس نے انجینئرنگ کا کورس کیا، کوئی بلڈنگ کی تعمیر ہو رہی ہے، وہ آتے ہوئے مصر کہتا ہے اس کو توڑ دو، دیوار کو غلط بنائی آپ نے، یوں کرو وہ کرو۔ کوئی نہیں کہتا جی اس پڑھیا جو ہے، اس کے پاس علم ہے، وہ انجینئرنگ کا اصول جانتا ہے۔ کسی ڈاکٹر پر آج تک کسی کو بولتے نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر کہتا ہے جناب علی آپ جاتے ہیں، آپ کی جوان بیٹی، بہن، بیوی ٹانگ اوپر کرو، وہ کر لیتی ہے۔ آپ خود کر لیتے ہیں، ہم جیسے بابے کو بابا جی منہ کھولو، بڑے والا منہ کھولو۔ کبھی کسی نے کہا کہ یار کیا کر رہے ہیں؟ کل کا چھوکرا ہو کے میرے جیسے بوڑھے بندے کا منہ کھلا رہا ہے، میری جوان بیٹی آپ اس کا بازو اوپر کر رہے ہو۔ کبھی کوئی ڈاکٹر کے علاج پر کسی نے اعتراض کیا؟ کہیں گے نہیں جی دیکھو نا، اگر کوئی بندہ کہے بھی نا کہ جی نہ وہ اس علاج تو کرنا ہے، وہ ڈاکٹر جو ہوا اس کو تو اجازت ہے۔ ہائے ہائے، انجینئر کی رائے پر اعتراض نہیں، ڈاکٹر کی معاملات پر اعتراض نہیں، دیگر معاملات پر نہیں، اگر اعتراض ہے تو دین پر۔ اس لیے کہ دین کی بے قدری ہے، دلیر ہو کے کہو بے قدری۔ آج ہماری بچیاں بچے اسکول کا علم کوٹھا بیچ کے بھی اپنے بچوں کو پڑھانے والے، اسی کی بچی کو غسل کے فرضوں کا نہیں پتا ہوتا، غسل کے وضو کے فرضوں کا نہیں پتا ہوتا۔ شادی شدہ بچے یہ شادی کے قریب جو ہے، ان کے لیے الگ کمرے بنائے جا رہے ہیں۔ پنکھا تو غریب بندہ بھی لگا رہا ہے، امیر لوگ تو اے سی بھی لگا کے دیتے ہیں، مگر مجال ہے وہ امیر خود بھی کہے کہ اس میرے بچے کو غسل کا بھی پتہ ہے کہ نہیں، کہ اس کی بیٹی کے ساتھ اس نے کیسے تنہائی گزارنی پتہ ہے کہ نہیں۔ خدا کی قسم میں رو کے میں خود 3 بیٹیوں کا باپ اور 5 بہنوں کا بھائی ہوں، کس طرح میں عرض کروں۔ اس چائل معاشرہ جو انٹرنیٹ کی وجہ سے پوری دنیا کی سیر کرتا ہے وقت، آج بھی اس معاشرے میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ ہمارے جلال پور سٹی ہسپتال کا واقعہ اور دیگر اسپتالوں میں یہ واقعات پتہ کر سکتے ہیں ہم کتنے ہو گئے کہ رات کو جب شادی ہوتی ہے، وہ جاہل ڈنگر، ابن ڈنگر، ظاہر ہے اس کا باپ ڈنگر ہے، اس کا بیٹا ڈنگر، جس نے بیٹے کے لیے شادی پہ پتہ نہیں کتنے پیسے اڑائے، کیا کچھ کیا۔ یہ نہیں سکھایا کسی کی بیٹی جب تیری بیوی بن جائے تو انہیں تنہائی میں کیسے اس سے ملاقات کرنی۔ وہ جو اس کو شام کو یہی سکھاتے رہے آج نوریا تیرا پتہ لگ جائے۔ یہ بات بڑی تلخ سی حقیقت ہے جو ضمناً میری آپ زبان سے نکل رہی ہے، آپ تک پہنچ رہی ہے۔ تو اس نورے کو کہتے ہیں آج تیری سہاگ رات ہے، لگ پتہ جائے۔ بندر کا تماشا دیکھنے والا سانپوں سے دعائی لینے والا کی یہ مردانگی کی دعائی ہے۔ اس طرح ذہن بڑھنے والا وہ کسی کی بیٹی پر اس طرح ٹوٹتا ہے درندوں کی طرح، اگلے صبح وہ بچی ہسپتال میں ہوتی۔ یہ بات بڑی نازک ہے، لیکن یہ کتنا ضروری یہ مسئلہ ہے۔ ہمارا رمضان شریف سے پہلے ہمارے علاقے کے اہم ذمہ دار حکومتی عہدیداروں سے میٹنگ ہوئی تھی۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ خدا را
آپ کوشش کریں پورے پنجاب میں کم از کم اپنے ضلع گجرات میں اس بیماری پر قابو ڈالیں کہ جو بندہ بچے کی شادی کرے ایک سرٹیفکیٹ جاری ہو، اس کی کم از کم اس کی تربیت ایک ہفتہ ہو، 3 لیکچر لے، بچی ہو تو اس کے لیے خواتین کا ارینج کیا جائے۔ مجھے کہنے لگا جی یہ بڑا لمبا کام، میں کہ تھکے ہوئے ذہن سے بات نہ کرو، میں اپنے ڈسٹرکٹ گجرات کی ذمہ داری لے سکتا ہوں، میں ایک ادنا سا بندہ ہوں، میں کہہ سکتا ہوں آپ کو ڈسٹرکٹ گجرات میں کہیں کسی بچی کو رہنمائی کی ضرورت ہے، الحمدللہ پڑھی لکھی با پردہ با حیا سمجھدار خواتین خدا اور رسول کے رضا کے لیے اس کو ٹائم دینے کے لیے تیار۔ اگر کوئی مرد ہو تو پڑھے لکھے پروفیسر علماء خدا اور رسول کے رضا کے لیے کچھ معاوضہ لیے بغیر اس کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہے۔ میں نہیں، لیکن رینج تو کرنا پڑے گا، انہیں کہا جائے کہ یہ سرٹیفکیٹ لے کے آؤ۔ ہمارے یہاں تو ہمارے ایک بزرگ لفظ بولتے تھے، انی پیے تھے کتا چٹے، ہمارے یہاں یہی ہے۔ حج شریف پر لاکھوں روپے لگا کے جانے والے حاجی کو نہیں پتا ہوتا کہ میں حج کون سی قسم ہے، میری حج کے ارکان کا نہیں پتا، عمرے کے لیے 2-3 لاکھ لگا کر جانے والے کو نہیں پتا ہوتا۔ آپ جائیں نا ایئرپورٹ پہ، یہاں سے ایک پیلا سا کارڈ ملتا ہے، یلو سا، جی یہ آپ کے پولیو کے لیے قطرے پلائیں۔ میں جب گیا تھا تو انہوں نے ایئرپورٹ پہ ہمیں کہا تھا منہ کھولو، وہ عربی ہمارے منہ میں قطرے ڈال رہے تھے۔ میں نے کہا پولیو کا فکر ہے یہ مجھے پوچھو تو صحیح، مجھے عمرہ کرنا بھی آتا کہ نہیں آتا، عمرے کا نہیں پتا، حج شریف کا نہیں پتا، تو اسی طرح شادی کا بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو آپ نے تو بات سن کے بعد نے محسوس کیا ہوگا کہ اس طرح کے موضوعات پر ضرورت کیا ہے۔ ہاں اس طرح کے موضوعات پر واجپئی کو ضرورت ہے بات کرنے کی، یا کلنٹن کو، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم نے کون سا مرنا ہے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہن، میری بیٹی، سنو، آج یہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ درندگی ہوئی، ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں تیری میری بیٹی کے ساتھ بھی یہ جہالت ہو۔ تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ جس کی شادی ہو اس کا ابا، اس کا تایا چچا اس کو لادا بٹھا کے پوچھے، او بچے شادی کہتے کس کو، شادی نام کس چیز کا ہے؟ جو عورت تیرے گھر میں تیری بیوی بن کے آ رہی ہے، وہ اللہ نے اس کو، وہ تیرے نام اس کی زندگی لگا دی، ساری زندگی تیرے ساتھ رہے گی۔ بیٹے اس کے ساتھ انسانوں سا رویہ کرنا، جاہلانہ انداز میں نہ پیش آنا، تاکہ اس کے دل میں تیری قدر بڑھے۔ یہ چیزیں اس کو سمجھائیں، وگرنہ آنے والے وقتوں میں آج کسی کی بیٹی پہ ہنسنے والوں، کل اسی جگہ تیری میری بیٹی بہن بھی ہو سکتی۔ تو جن چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ان پر تبازمائی نہ کریں۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو وہ جو لالے تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے کہا تھا گڑھے نکالو، مچھلیاں جمع ہو جائیں گی، پکڑ لیں گے۔ پھر میرے رب کا آیا عذاب۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے، اس کی طاقت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو بجلیاں کڑکیں، آج بھی اللہ چاہے تو شکلیں بدل جائیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اس لیے تمہیں چھوڑ رہا ہوں کہ انت فیہم، اے آج کے لوگوں میرے حبیب یہاں تشریف فرمائے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نے آیتوں کو پڑھ کے پچھلی قوموں کے قصے سنانا ہی مقصد نہیں کہ ہمیں علم بڑا آتا ہے، ہم بہت زیادہ قرآن شریف پڑھ گئے، قرآن کو پڑھے بغیر نہیں آتا، لیکن وہ واقعہ سنا کے عبرت حاصل کر کے اپنے موجودہ زمانے کی بیماریوں سے نکلنے کا قرآن شریف سے آسرا لینا ہے۔ بہت سارا اس پہ اور بھی بیان کیا جا سکتا ہے، باہر صورت ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے حکم دیا ان کو بن جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر۔ اور اس کی بعض لوگوں نے کہا دیکھتے ہیں بندروں کو، وہی بندر نے، یہ وہی بندر ہیں جن کی شکلیں بدلی تھی، ایک قوم کی شکلیں بدلی تھی، وہی ہیں۔ ایسا نہ کرو، یہ جس چیز کا نہیں پتا وہی بات، بندروں کی نسل آلریڈی پہلے سے موجود ہے، جب بندر نام موجود ہے تو نسل پہلے سے موجود تھی نا۔ تو جب بندر ہوتے ہی نا تو نام کس چیز کا ہونا تھا؟ یہ وہ جو انسان جن کو کسی بھی قوم کو جس کو سزا ملی ہے نا، وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ خنزیر بنے تب یا اور کو صورت بنا، 3 دن کے اندر ان کو اس کے قریب قریب ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تو ان کی نسلیں آگے نہیں چلی اور درختوں سے پتھروں سے ٹکرے مار مار کے دنیا سے واصل جہنم ہو کے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجْعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے بنا دی سزا کو عبرت ان کے لیے جو زمانے موجود تھے، وما خلفہا جو بعد میں آنے والے تھے، وموعظہ اور اسے نصیحت بنا دیا، للمتقین کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، نصیحت پرہیزگاروں کے لیے ہے جی۔ اور اللہ تبارک عبرت بنا لی ہے اس زمانے میں اور بعد میں آنے والوں کے لیے۔ دیکھو واقعہ گزرے، دانش مند اس سے عبرت حاصل کرتا ہے، بے وقوف کی تو بات ہی نہیں نا۔
قرآن شریف میں جہاں جہاں بھی اللہ نے مخاطب فرمایا، فرمایا یا اولی الالباب، اے عقل مندو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو اپنے رب کا حکم سنو. تو یہ عقل مندوں سے ہی بات ہے نا جی. دیکھو نا جی، بندہ سمجھتا ہے، ایک واقعہ گزرا ہے. فرمایا ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دوسری بار ڈسا نہیں جاتا. ٹھیک ہے جی. سوراخ کو لوگ پوچھتے ہیں سوراخ سے مراد، عام دیہاتی لوگ ہیں، درختوں میں پرندوں نے سوراخ بنا کے اندر انڈے وغیرہ بچے دیتے. تو اسی طرح بڑی جو ٹیلے ہوتے ہیں پہاڑیاں یا دریاؤں کے کنارے، وہاں کچھ جانور، وہ مٹی نرم ہوتی ہے، وہاں اندر اپنا گھونسلہ بناتے. تو بچپن میں بعض دفعہ ان کے انڈے اور بچے دیکھنے کے لیے بچے دیہاتی جاتے ہیں. بعض دفعہ اس میں ہاتھ ڈالتے، اندر سانپ ہوتا ہے، وہ ڈس لیتا ہے. دوبارہ وہ بندہ کسی سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالتا. یہ مثال، مومن ایک سوراخ سے دوسری بار ڈسا نہیں جاتا. دیکھو ایک واقعہ، ایک مثال بنی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس واقعہ کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا دیا کہ تم نہ کبھی ایسی نافرمانی کرنا، وگرنہ اللہ تم پر بھی اپنا عذاب کرائے گا. آج اگر امت محمدیہ پر اللہ کا احسان ہے کہ ان کی دنیا میں حالت نہیں بگڑتی، تو ان کے لیے قرآن شریف کے وہ فرامین ذرا سنا دینے چاہیے ان کو. قرآن شریف میں عذاب کی مختلف صورتیں بیان ہوئی ہیں، مختلف نام دیے گئے عذاب کو. مجھے جتنی یاد ہے میں سنا دیتا ہوں. عذاب کو جہاں تک مجھے یاد ہے، عذاب کو 4 نام دیے گئے، میرے خیال مجھے اتنے یاد ہیں. عذاب کو عذاب عظیم کہا گیا، وہ بڑا عذاب. کہیں عذاب شدید کہا گیا، شدید ڈاڈا سخت عذاب. کہ عذاب علیم، الف سے لام، علیم دردناک عذاب کہا گیا. کہ عذاب مہین کہا گیا، رسوا کر دینے والا عذاب. امت محمدیہ کسی مغالطے میں نہ رہنا کہ تمہیں اللہ پکڑے گا نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ کا شکر ادا کرو رسول اللہ کے صدقے جو اللہ نے ہمیں لمٹ دی ہے. سیاںا وہ ہے جو لمٹ سے فائدہ اٹھائے. دان آج کئی لوگ اٹے کٹے روزے نہیں رکھ رہے یا دیگر حالات میں ملوث پائے جاتے ہیں. توبہ کرو. یہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ایسی رسوائی اور ایسے عذاب سے بچائے گا. چھوٹے چھوٹے جھٹکے تو آتے ہیں دنیا میں، لیکن جس طرح پہلی قوموں کا صفایا ہوا اس طرح صفایا نہیں ہوتا. تو ہمیں اس لمٹ سے بہت فائدہ لیتے ہوئے سچی توبہ کر لینی چاہیے. اللہ فرماتا ہے یبدل اللہ سیئات حسنات، جو سچی توبہ کرتا اللہ اس کے جرموں کو نیکیاں بنا دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو واقعہ گزرا، ہم نے اس کو عبرت کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنایا اور نصیحت بنایا، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. آگے دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے جی، جس کے نام پر یہ سورہ بقرہ ہے. انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے زندگی کی سانسیں قائم رکھی تو کل کے سبق میں انشاءاللہ یہ کلمات خیر آئیں گے. اب ان کلمات قرآنی کو ترجمے کے بغیر پڑھی. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان، طوان موٹا کرے، طوان الرجیم، الرجیم، بسم اللہ، بسم اللہانی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمات مبارک. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي، وَلَقَدْ دال حروف قلقلہ میں سے، وَلَقَدْ عین گلے سے، عَلِمْتُمُ الَّذِي نَعْتَدَوْا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي نَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، سیننا فِي السَّبْتِ، فَقُلْنَا لَهُمْ کونو، قل بڑا کاف ہے، کونو بری کاف کتاب والا، فقلنا لہم، ہا حکمت والی، یعنی یہ بڑی ہا ہدایت والی، ہم، فقلنا لہم، ہا ہی ہو، یہ بڑی ہا ہے نا جی. کونو قردتن، کونو قردتن خاسئین، پڑھیے کونو قردتن خاسئین، خاسئین. فجعلناها، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، وموعظة
المتقین. پڑھیے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. خدایا تیرا شکر، تیری توفیق سے صبح کی سہانی گھڑیوں میں کلام الہی کا سبق پڑھنا نصیب ہوا. اللہ کریم ہماری عاجزانہ کاوش کو قبول فرما. اللہ کریم عاجزانہ کاوش کو قبول فرما اور اس کو ہماری بخشش اور مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا. بڑے احتیاط سے کلمات خیر کو پڑھتے عاجزانہ کوشش ہے سمجھنے کے لیے. اس کی تشریح میں لفظوں کی تصحیح میں اگر کہیں کمزوری ہوئی، کوئی زیر زبر سطر شد مت کا فرق ہوا، تجھے تیری شان الوہیت کا واسطہ معاف فرما دینا. تیری مقتدر بارگاہ میں اس کا جو مرتبہ مقام ثواب ہے حضور سید عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما. حضور کے توسل پاک سے انبیاء، صلحاء، شہداء کو اس کا ثواب، بے کائنات کے ہر سچے مسلمان جو باایمان رخصت ہوئے سب کو اس کا ثواب، نیک لوگوں کے درجے بلند، گناہ گاروں کو معافی، بالخصوص یہ ثواب میرے والدین بلکہ ہم سب کے فوت شدہ والدین جن کے زندہ ہیں ان کو جزا دے، جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما. ہمارے دلوں میں ماں باپ کی قدر پیدا فرما، ماں باپ کی بے قدری اور بے ادبی سے بچا. ہماری اولادوں کی خیر فرما، ہمارے بچے بچیوں کو شرم و حیا عطا فرما، انہیں نماز اور قرآن شریف کی توفیق عطا فرما. اللہ کریم ان کے ایمان اور جانوں کی حفاظت فرما. قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی بے دین، گمراہ، بد مذہب، بد عقیدہ نہ پیدا ہو، بلکہ ہماری آنے والی نسلیں ہم سے عمل اور ایمان کے لحاظ سے بہتر اور پختہ ہوں. یا رب العالمین خیر و برکت فرما. اس موذی مرض سے اپنی مخلوق کو بچا لے. یا اللہ اس بیماری سے نسل انسانی کو محفوظ فرما. وقت اخیر کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نصیب فرما. کلمہ عالی شان کی برکت سے یا اللہ موت کی سختی سے بچانا. اللہ کریم موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچا لینا. اے خدایا عذاب قبر سے بچا لینا اور بروز قیامت پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ شفاعت رسول کا حقدار بنا. یہ دوسرا عشرہ آج اس کا چھٹا روزہ، ویسے 16واں لیکن دوسرے عشرے کا چھٹا روزہ جا رہا ہے. ہم نے ان روزوں کو روزہ بنایا ہے نہیں بنایا، مولا تو سب سے بہتر جانتا ہے. کچھ تیری توفیق سے ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں. یہ روزے ہیں، ابھی تک فاقے لگ رہے ہیں. دعا ہم کرتے ہیں تو کرم فرما، یہ روزے فاقے نہ رہ جائیں، روزے بن جائیں. اللہ کریم خیر و برکت فرما. جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا کر دے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.